کسی کی محتاج ہوتی ہے، اور تیسرا ہے مخلوق کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو نفع نقصان پہنچانے میں بھی کسی کی محتاج ہوتی ہے، اور چوتھا ہے مخلوق کے اندر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ختم ہونے اور اپنے فنا ہونے میں بھی کسی کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے۔ مخلوق خود بنتی نہیں بلکہ بنائی جاتی ہے، اور خود باقی نہیں رہتی بلکہ باقی رکھا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں مخلوق اپنی ذات سے کسی کو نفع نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اور چوتھی ایک کی چیز مخلوق کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے فنا بھی نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے فنا ہوتی ہے۔ ساری خاصیتیں ساری خوبیاں اللہ جل جلالہ کی ذات میں ہے، اور خامیاں در خامیاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رکھی ہے، اور اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس مخلوق میں ایک مخلوق حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مخلوقات تو چھوٹی بھی ہے، مخلوقات تو پہاڑ بھی ہے، مخلوقات تو جمادات بھی ہے، حیوانات بھی ہے، اور مخلوقات تو فرشتے بھی ہے، مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار لشکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ ہمارے بے شمار لشکر ہے کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، جتنا چاہو تو جت بھی نہیں سکتے، بے شمار اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے۔ تو چاہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہو، چاہے وہ زمین پر رہنے والا ایک ذرہ ہو، جبرائیل علیہ السلام سے لے کر ایک ذرے تک کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور مخلوق جس بات پر جس ذات پر یہ لفظ آ گیا وہ اپنے وجود میں چار چیزوں کی محتاج جو سر میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ درند و فرید ہو، اور چاہے وہ جبرائیل امین ہو، چاہے وہ دلوں کی رہنے والی چونٹیاں ہوں، اپنے بندے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اپنے باقی رہنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اپنی ذات سے نفع نقصان کے پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اپنی ذات سے ختم ہونے اور اس کے وجود سے ختم ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن اللہ علیہ السلام والوں نے ساری مخلوقات میں ایک مخلوق کو ذریعت اور شخصیت عطا فرمائی، اور ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازنے کا اعلان فرمایا۔ مخلوق تو مخلوق ہی تھی، لیکن اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو وہ کمال عطا فرمایا، اور حضرت انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز اس انسان کو نصیب فرمایا کہ اس انسان کے اعزاز و شرف اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اعلان فرمایا کہ پیدا تو میں نے کیا ہوں، باقی تو میں رکھوں گا، اور نفع نقصان اس مخلوق کے ذریعے سے بھی میں ہی عطا کروں گا، اور انسان چاہے تو خود بھی نہیں مر سکتا بلکہ میں ہی اس کو ماروں گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن اس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں اور بہت ہی عجیب و غریب انداز کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو جس مخلوق کو خالق کائنات نے خود اچھا کہا ہو، اور جس مخلوق کو اللہ جل جلالہ والوں نے خود اس کی تعریف بیان فرمائی ہو، تو واقعتاً سے انسان کی تعریف تو قابل ہوگی کہ بنانے والے نے خود اس کی تعریف فرمائی۔ تو میرے دوست، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، اللہ جل جلالہ والوں نے شراب کے باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کی اور کس انسان کی تعریف فرمائی، کیا اس انسان کی کہ جس کی ابتدا جس کے ساتھ میں ہو کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو گندے خطرے کے ساتھ پیدا کیا، اور جو دنیا میں رہ رہا ہو تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ انسان صرف خود نبیز نہیں ہے بلکہ انسان سے جو چیز لگ جائے اور مس ہو جائے اور لگ جائے اور نسبت حاصل کر لے وہ چیز بھی نبیز اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ بہترین قسم کی شیروانی آپ نے بازار سے لے کر آئی، چاہے 50,000 کی شیروانی کیوں نہ ہو، 50,000 کا سوٹ کیوں نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ پہن لیجیے پھر واپس کر دیجیے تو پہن جائے گا کہ وہ سیکنڈ ہینڈ ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی جوتا ہے، آپ نے بڑا قیمتی جوتا لایا، کہ چاہے وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، سپر پاور کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن پہن کر ایک مرتبہ استعمال کر لے تو اتنا خبیث ہے یہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ قرار دیا جائے گا۔ بہترین قسم کی غذائیں کھا لے کہ میرے دوست، میرے بھائیوں، چاہیے شخص کے پاس میں ہو لیکن اس کی حنت کے نیچے کر جا الٹی اگر کر دے تو انتہائی ناپاک اور نجس چیز قرار دی جاتی ہے۔ تو یہ انسان اپنی ذات اور اپنے وجود اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے نجس اور ناپاک نہیں، بلکہ جانتے کی بات یہی تھی کہ ناپاک چیز بنانے کی مشین یہ انسان ہے۔
میرے دوست میرے بھائیوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انسان کی تعریف فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت الگ ہے جس کو سمجھنا انسان کو ضروری ہے۔ جو انسان اس حقیقت کو سمجھ لیا، حقیقت میں خدا کی قسم، وہ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں قابل رشک ہے، جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جس پر عرش والا بھی رشک کرتا ہے، جس پر تمام انبیاء بھی رشک کرتے ہیں، اور جس پر تمام مخلوقات بھی رشک کرتی ہے۔ اور عرش و کرسی کا مالک اس طرح سے رشک کرتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حدیث بخاری کے اندر، بخاری شریف میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں اللہ جل جلالہ مبارک کا کوئی ولی، اللہ تعالیٰ کا کوئی پروردگار اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ مبارک کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے عرش الہی کے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم عرش الہی کی چوکیوں کو تھامے ہوئے ہو، لیکن دیکھو کہ زمین پر فلاں علاقے میں، فلاں دیہات میں، فلاں مقام اور فلاں جنگل اور فلاں مسجد میں، فلاں علاقے میں رہنے والا میرا ایک بندہ ہے کہ میں اس سے راضی ہوں اور میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، تم بھی اس کو پسند کرو۔ میرے دوست میرے بھائیوں کے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور چوکیوں کے اٹھانے والے عرش الہی کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دیہات میں، فلاں مقام پر، فلاں شہر میں فلاں بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اور ہم عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے جس کو محبوب بناتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام تم اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا کے سارے فرشتوں اور آسمانی دنیا کے ساری مخلوقات کو جمع فرما کر اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو سناتے ہیں کہ فلاں دیہات میں، فلاں مقام پر، فلاں شہر میں فلاں بندہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جس سے محبت کرتے ہیں اور جبرائیل امین تمہارے فرشتوں کا سردار بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اے مخلوقات عرشی، اے مخلوقات سماوی، کہ تم بھی اس اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرو۔ یہ بات اور یہ حدیث بخاری شریف کی انبیاء کی شان میں نہیں ہے، انبیاء کی شان تو اس سے زیادہ اعلیٰ اور رفع ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے اولیاء کے بارے میں حدیث بخاری شریف میں بیان کی گئی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب آسمانی دنیا کے سارے لشکروں اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور جبرائیل اس سے اور آسمانی دنیا کے سارے فرشتے اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد میرے دوستوں آسمانی دنیا کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام ادا کرتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں اور زمین کے لشکروں اور زمین کے ساری مخلوقات کے اندر میں یہ فلاں بندہ جو تمہاری نظروں میں تم جیسا ہے اور تمہارے ساتھ ملتا بیٹھتا ہے اور تمہارے درمیان میں رہتا ہے اور تم جیسا کھاتا اور پیتا ہے، تم جیسے بھی بچوں کے نظام کے ساتھ چلتا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے اپنے جیسے ضروریات کو پورا کرنے میں تمہارے مواصل ہے، تمہاری مجلسوں میں، تمہاری مجلسوں گفتگو میں اور تمہاری رشتے داریوں میں اور تمہارے تعلقات میں اور تمہارے دنیاوی مصروفیتوں مشغولیتوں میں، لیکن وہ تم جیسا نہیں ہے، تم میں ضرور ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ مخلوقات کہتی ہے کہ پھر کیا خصوصیت کہ اس کے بھی دو پیر کے تیسرا پیر نہیں، اس کے بھی دو ہاتھ کے تیسرا ہاتھ نہیں، اس کے بھی دو آنکھ کے تیسری آنکھ نہیں، اس کے بھی ہم جیسے مشابہت ہے لیکن کیا خاصیت اور خصوصیت ہے؟ اللہ جل جلالہ مبارک فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بندہ وہ ہے کہ جس کو میں نے منتخب کر لیا اور اپنا بنا لیا۔ میرے دوست میرے بھائیوں میرے عزیزوں، یہ وہ کون ہوتے ہیں کہ جو اللہ جن کو چن لیتے ہیں اور جن کو پسند فرما لیتے ہیں، جن کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ معلوم کا چننا اور پسند کرنا نہ ظاہری صورت پر ہوتا ہے، نہ ظاہری علم پر ہوتا ہے، نہ خاندان و قبیلے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ حسب و نسب کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کالے اور گورے کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ جبے اور عہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔